شامل عبادت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دین اسلام سے محبت رکھنے والے نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک قرآن نازل کیا ہے۔ کتابوں کا دنیا میں نازل ہونا تواتر کے ساتھ رہا ہے، صحیفوں کی شکل میں بھی اور کتابوں کی شکل میں بھی، لیکن رب العالمین نے حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے وہ قرآن کے متعلق کیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، علماء سے پوچھیے۔ ابھی جو قرآن کریم کی ایک آیت میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب العالمین فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخر قرآن ہے کیا اور قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو سوچنے کی کوشش کی؟ معاف کریے گا، کوئی نئی چیز اگر ہمارے سامنے آتی ہے بڑے پیمانے پر، چلو ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں تو سرپنچ کے انتخابات ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تو گاؤں کا سرپنچ کون بنا ہر ایک کو فکر رہتی ہے اس کی۔ جس دن پیٹیاں کھلتی نا تو لوگ اڑن گاؤں چھوڑ کر سلوڑ آتے، نہیں آتے کہ کون بنتا دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات گاؤں میں رہ کر بھی معلوم ہونے والی ہوتی ہے، صرف منٹوں کا فرق رہتا، وہاں اعلان ہوگا تو یہاں فون پہ معلوم پڑ جائے گا۔ لیکن اتنی تشویش اور اتنی فکر، سبھی کی بات، میری اپنی ذاتی بات بھی، سبھی کی بات، اتنی تشویش اتنی فکر کہ گاڑیاں بھر بھر کر وہاں جایا جاتا ہے، اس کی جستجو کی جاتی ہے اور جو ہونا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ایک معمولی چیز جس کا علم
بغیر محنت کیے ہوئے بھی ہونے والا تھا، اور بیٹھے بیٹھے بھی فون کے ذریعے بھی اطلاع ہو جانے والی تھی، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آدمی پوری زندگی اس کی حصول کے لیے لگا دے کہ میں قرآن کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کے متعلق پڑھنا چاہتا ہوں، تو بڑے اکابرین کا کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا دریا ہے، اگر آدمی اس میں غوطہ لگا دے تو اتنا ملے گا اس کو جتنا سوئی کی نوک کو پانی لگتا ہے اگر اس کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ تو علم اتنا بڑا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی فکر نہیں۔ اصل میں تعلق فکر مندی کا ہے۔ کس کا؟ جس بندے کو جو فکر ہوگی نا، وہ اس فکر کو اوڑھے گا اور اس فکر کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ دیکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی مسجد سے اعلان ہوا ہو کہ سب اپنی اپنی دکانیں کھولیے۔ ہوا کبھی اعلان کہ چلو آج بازار لگنے والا ہے، سب اپنی اپنی دکانیں لگاؤ؟ ہر آدمی اپنے وقت کے مطابق، ڈیوٹی والا اپنی ڈیوٹی کے شروع ہونے سے پہلے اپنی جاب پر، اپنے کاروبار پر جانے کی تیاری کرتا، خصوصاً جن کا آفس کا وقت ہوتا ہے تو وہ 1 منٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہونے دیتے، اور ان کی مثالیں دی جاتی ہے کہ بھائی وہ اتنے پابند ہیں وقت کے کہ ان کو گھڑی کو دیکھو اور ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کر لوگ گھڑی کا وقت درست کرتے ہیں۔ بعض ایسی کارگزاری ہے، لیکن ایک غفلت کا ایسا دور چل پڑا ہے ہمارے اس دور میں، ہمارے اس زمانے میں، کہ وقت اتنا ضائع ہو رہا ہے، اتنا ضائع ہو رہا ہے کہ اگر ان اوقات کو جمع کیا جائے، مشترک طور پر سب کے وقت کو جمع کیا جائے اور ایک ان اوقات کو لے کر کوئی بڑا پلان کرنا چاہے تو وہ پلان منٹوں میں پورا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپ شہروں کے حال، دیہاتوں کے حال، بے دردی سے وقتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، موبائلوں میں، جی، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، اور نیوز کے نام پر، اخبارات میں۔ تو لوگوں کو اخبارات پڑھنے کی فرصت ہے، یوٹیوب گھنٹوں دیکھنے کی فرصت ہے، فیس بک پر گھنٹوں دینے کی فرصت ہے، لیکن کلام الہی کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ قسم کھا کر اگر کہوں تو شاید میں حانث نہیں ہوگا، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ سال ہاں سال گزر گئے لیکن اس کتاب کو محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ کتنے مسلمان ایسے نکلے؟ دیکھیے نا، کون بیٹھتا ہے مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے؟ آج ادھر امام صاحب نے سلام پھیرے، ادھر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 3 رکعت نماز پڑھی، فوراً اپنی دکانوں پر، ہوٹلوں پر، چوراہوں پر دوست احباب کے ساتھ یہاں گپ شپ میں، وہاں گپ شپ میں، اور قرآن کریم خراب ہو گیا تو لوگ دیتے امام صاحب کو دے دو، اس کو کئی ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا سلوک ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جو قوم اپنے آئیڈیل اور نمونے کو چھوڑ دیتی ہے اور جس سے اس کو رہبری حاصل کرنا چاہیے، قرآن ایک رہنما کتاب ہے، قرآن ہمیں رہبری سکھلاتی ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنی رہنما اصول اور ضوابط کو چھوڑ دے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حالات ہیں، مسلمان پریشان ہیں، لیکن ہم نے کبھی قرآن کریم کی اس آیت کی طرف شاید توجہ نہ کی ہوگی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ پوچھیے آپ علماء سے اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے۔ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں، آیت کا خلاصہ اور اس کی تفسیر میں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے پر جو حالات اور مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں وہ اس کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کیے ہوئے اعمال کی بدولت یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو رحیم کریم ہے، ہم رب کو رحمان کہہ کر تھکتے نہیں ہیں، رب کو رحیم اور کریم کہہ کر تھکتے نہیں ہیں، لیکن حالات کو درست کرنے کی کسی کو فکر نہیں، اعمال کو درست کرنے کو کسی کو فکر نہیں۔ اعمال درست ہوں گے، حالات خود بخود درست ہوں گے۔
ہماری مجلسوں میں، میٹنگوں میں اگر ایک اعلان ہو جائے کسی کی طرف سے تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بیچارہ مؤذن صبح سے لے کر شام تک مسجد سے 5 مرتبہ ہمیں آواز دیتا ہے اور یہ صدائیں لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کتنے بھی بڑے ہو نعوذ باللہ، مجھے نیند پیاری ہے، مجھے آرام پیارا ہے، کیسے اٹھ سکتا ہوں میں نیند سے؟ آخر کیسے اٹھ سکیں گا جب رات کو 2-2 1-1 بجے تک 12-12 بجے تک تنہائیوں میں موبائل لے کر بیٹھے ہوں اور گپ شپ کی ہوں اور ننگے ناچ دیکھے ہوں؟ معاف کریے گا میرے تلخ جملے ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ کہاں کارگزاریاں لی جا رہی ہیں اپنے بچوں کی، بچے ابھی 10 سے 12 سال کی عمر میں نہیں آ رہے تو ایک سیلی فون ان کو دے دیا جا رہا ہے اور اس پر کیا رنگ رنگیلیاں نہیں کھیلی جا رہی ہیں اور کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانیت کا ننگا ناچ دیکھا جا رہا ہے۔ اور حالات اتنے پرخطر ہیں، حالات دن بدن اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں کہ ہائے کل کا یہ مسلمان جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہلاتا ہے، آج یہ اپنا کردار اور آج اپنا یہ کریکٹر یہ انٹرنیٹ والوں سے ان کے جیسا بنانے میں اپنی ترقی سمجھ رہا ہے، اور ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے میں پورے ہوش حواس کے ساتھ ایک بات آپ کے کانوں کے حوالے کر رہا ہوں، خوب توجہ سے سنیے گا اور اسے پھیکم پھاک یا اڑان کی بات مت سمجھیے گا۔ گزشتہ دنوں ہم جالنا مراٹھواڑہ جمعیت میں شریک تھے، حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب جو ہمارے مہاراشٹر کے صدر ہیں جمعیت علماء کے، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب برکاتہم العالیہ انہوں نے پورے ہوش اور حواس کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ میں پورے ہوش حواس کے ساتھ، یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا نے غلطی کر دی، یہ سبقت لسانی یعنی غلطی کر دی اور بھول گئے، ایسا نہیں، پورے ہوش اور حواس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں تقریباً 3 سال کے عرصے میں 40,000 مسلم لڑکیاں نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ کتنی ہزار؟ 40۔ پورے ہوش اور حواس میں میں بھی کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لوگ حوالہ مانگ رہے اس کا، بھائی ایسی چیزوں کا بھی حوالہ مانگا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک جگہ کہا تو ایک صاحب آئے کہ مولانا تم نے بول تو دی لیکن حوالہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ پڑوسی مرتد ہو رہا اس کو دیکھو، پہلے حوالے کیا تلاش کرنے آ رہے ہمارے پاس؟ پہلے پڑوسی دیکھو مرتد ہو رہا ہے، اس کے ایمان کے خطرے ہیں۔ موبائل نے اور انٹرنیٹ نے اتنا فتنہ مچا رکھا ہے کہ نوجوان اذان کو سن رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا، اتنا احترام تھا اذانوں کا کہ اذانیں ہوتی تھی، میرے بزرگوں ہم چھوٹے تھے، لیکن اس بات کا احساس ہمیں آج بھی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اذان کے وقت جو تو سارے کام چھوڑ دیتی تھی اور سر پر اوڑھنیاں لے لیا کرتی تھیں، اور گھروں میں اگر ٹی وی چالو ہو تو ٹی وی کو سوئچ آف کر دیا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج دھڑلے سے نوجوانوں کو دیکھیے آٹو پر اور چوراہوں پر اذان کی اذانیں گونجتی ہیں پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، لیکن کوئی نوجوان اپنے موبائل کو بند کر کے نہیں رکھتا۔ کیوں؟ بند کریں گے تو گیم کا معاملہ ہمارا اس میں خلل ہو جائے گا، گیم بند ہو جائے گا۔ اور کیا کیا تماشے ان موبائل کے فتنے سے، یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اتنا خطرناک ہتھیار باطل کے پاس موبائل جیسا اب تک نہیں آیا۔ بڑی بڑی طاقتیں انہوں نے آزما کر دیکھی کہ ایمان والوں کو کمزور کیا جائے، بڑی بڑی سازشیں انہوں نے رچا کر دیکھی کہ ایمان والوں کو ختم کرنے اور ان کو کمزور کرنے اور ہر اعتبار سے ان کو جو ہے تو نیچے کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن موبائل جیسا ہتھیار ان کو نہیں ملا۔ سب سے بڑا ہتھیار اگر انہوں نے کوئی استعمال کیا تو موبائل کا۔ آپ خود سمجھیے، ایک کھلا چٹھا ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیے کتنے، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں، 10 افراد میں سے کتنوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے؟ تو تقریباً جو بزرگ ہیں، جو پرانے ہیں، ان کے پاس سادہ چھوٹا سا فون ہے۔ باقی 12 سال کی عمر کا جو بچہ ہے
جو اسکول 7ویں کلاس میں ہے، اب تو اسکول کے بہانے وہ موبائل خرید رہا ہے اور کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، آن لائن تعلیم دینی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس بہانے سے ان 12-13 سال کی عمر کے بچوں کے پاس بھی موبائل آئے۔ اور دیکھیے، اندازہ لگائیے، صرف ایک چھوٹا موبائل ہے گھر میں، باقی سب اینڈرائڈ موبائل ہے، اور یہ موبائل ایسے ہیں جن کو خرچہ دے کر چلانا ہو رہا ہے۔ 150 روپے کا کم از کم ریچارج، 200-250 روپے کا کم از کم ریچارج۔ 10 ممبر ہیں، 10 ممبر اگر ماہانہ ایک موبائل پر 200 روپے کا ریچارج یا 150 کا کرے تو فکس پکڑ لیجیے 15 سے 2000 روپے ماہانہ ان کو دینا ہے۔ اچھا، یہ 15 سے 2000 روپے جو اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، یہ کس چیز میں خرچ ہو رہے ہیں؟ بتائیے، کون سا نوجوان جو 150-200 روپے ماہانہ خرچ کر رہا ہے 24 دن کے لیے، 28 دن کے لیے، یہ کون سے علماء کے بیان سن رہا ہے؟ یہ کس کی نعتیں سن رہا ہے؟ یہ کس کی تلاوت سن رہا ہے؟ پورے رسوخ کے ساتھ کہتا ہوں، پوری گہرائی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں، ہر آدمی اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ تنہائیوں میں اس موبائل پر کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بڑے آدمی نے بڑا جملہ کہا کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے جس کی تنہائیاں بھی ایسی گزرتی ہو جیسے مجمع کے سامنے رہتا ہوں۔ ہم مجمع کے سامنے شرمتے نا، غلط دیکھنے کو، غلط بولنے کو، غلط سننے کو، لیکن تنہائی میں یہ سمجھتے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم یہ سمجھتے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، چہار دیواری ہیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن بندے اگر انکار کریں گے اس بات کو کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا تھا، جی میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، تو بندے کے خود کے اعضاء اس کے متعلق گواہی دیں گے اس کے خلاف میں کہ نہیں، ان آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھی گئی، گندی فلمیں دیکھی گئی، جی نامحرموں کو دیکھا گیا، یوٹیوب پر، فیس بک پر ننگی تصویروں کو دیکھا گیا، جی یہ آنکھیں خود گواہی دیں گی، یہ ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے سٹہ کھیلا گیا، یہ پیر خود گواہی دیں گے کہ ان پیروں کے ذریعے سے سٹے کی طرف چلا گیا، نشے کے اڈوں کی طرف چلا گیا، ان کو چلایا گیا، یہ خود گواہی دیں گے۔ کل قیامت کے دن زبان پر تالا ہوگا، اعضاء بات کرے گے، رب العالمین بندے کو یہ جو زبان آج چل رہی ہے نا، کل قیامت کے دن یہ نہیں چلے گی۔ انسان نے جن اعضاؤں سے گناہ کیا ہے وہ گواہی دیں گے۔ یا فرشتے تو موجود ہی ہیں، فرشتے موجود ہی ہیں، اگر یہ بھی انکار کر دے تو فرشتے تو موجود ہیں، فرشتے کہیں گے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ۔ اگر بندہ ان کا بھی انکار کرے تو نام اعمال میں تو سب لکھا ہے، ہمیں حساب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم پورا ادھار سے نقد سب لکھ کر رکھتے ہیں، دکان میں کتنی آمدنی ہے، کتنا جا رہا ہے، کس کو کتنا دے رہے ہیں، سب ہماری ڈائری میں جو سال بھر کا حساب ہوتا ہے وہ سب، تو وہاں تو ایک آدمی کے 99 دفتر ہو گئے۔ اور بنائے کس نے؟ رب العالمین نے۔ ہماری ڈائریاں تو گم سکتی ہے حساب کی، لیکن وہ ایسے دفاتر ہے کہ گم بھی نہیں ہو سکتے، ٹوٹ بھی نہیں سکتے۔ موبائل کی گندی فلمیں تو آدمی ڈیلیٹ کر سکتا ہے، دیکھ کر ڈیلیٹ کر سکتا ہے، دنیا والوں کو، باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دادا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، استاد کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بڑے بھائی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کے ان جو کرامن کاتبین متعین کردہ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کہہ رہا ہے یہ کرامن کاتبین ایسے ہیں اللہ کے فرشتے جو بندے کر رہے ہیں وہ پورا نوٹ کر رہے ہیں، پورا لکھ رہے ہیں، ان کو کون دھوکہ دے سکتا؟ تو گناہ کا سارا چٹھا وہاں کھل جائے گا۔ آج تنہائیوں میں بیٹھ کر، معاف کریے گا، غلط چیزیں جو دیکھی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے حالات اتنے پرخطر ہو گئے ہیں کہ اندرونی اعتبار سے ایمان بالکل کمزور ہو چکا۔ اذان ہو رہی ہے لیکن اذان کی کوئی اہمیت دلوں میں نہیں بچی۔ میں نے کہا نا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی تو مستورات فوراً اوڑھنی اپنے سروں پر لے لیا کرتی تھی، مرد حضرات اگر لیٹے ہو تو وہ اٹھ کر ٹوپی پہن لیا کرتے تھے، جی اگر تذکرہ، رک جاؤ بھی اذان ہو رہی ذرا بعد میں بات کرتے، یہ جملے ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے آپ دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے کیا حالات ہیں۔
جبکہ حدیث شریف جو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پیش کی اس میں یہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ جو چھت ہے نا اتنی مضبوط پرانی، اگر یہ ستون نہ ہو، آس پاس کی دیواریں نہ ہوں تو بتائیے اس کو کھڑے کر بے سہارا کوئی چیز رہے ایسا بتائیں؟ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، اس کو سہارا ملا، میں نے اٹھایا تو یہ ہاتھ میں آئی، اس کو چھوڑوں تو رہے گی۔ تو بغیر ستون کے چھت قائم نہیں رہ سکتا، تو بغیر نماز کے دین بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے تو صرف عید کی نماز ہم پڑھ لیں گے، رمضان آ جائے گا تو نماز پڑھ لیں گے جی، اور ہم اس کو دین سمجھتے ہیں کہ کوئی مدرسے کا چندہ لینے کے لیے آ جائیں، ہم اس کو 10-5 روپے دے دیں تو ہمارا معاملہ، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی جماعت آ جائے، اس کی دعوت کرا دیں گے، ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی دینی تحریک لے کر آیا اور ہم نے ان کا 5-10 روپے کا 100 روپے کا تعاون کر دیا تو ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ بغیر نماز کے دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنی بھی جو ہیں تو بڑی بڑی رقم خرچ کریں، بڑی بڑی مساجد تعمیر کریں، لیکن خود نماز کے پابند نہیں، آپ کا دین مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے۔ آج معمولی بہانے، کیوں؟ ہوٹل پر کوئی نہیں ہوتا ہے، دکان پر بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، گیارج پر کوئی نہیں ہے، اصل میں اکیلا ہی لاری لگاتا ہوں، اکیلا ہی ہوں دکان پر بیٹھنے والا۔ کل قیامت کے دن تو جتنوں کی آپ نے فکر کی وہ آنے والے ہیں کہ قبر میں، جن کے لیے بیٹھتے تھے آپ کہ میرے گاہک آنے والے ہیں، تو کیا قبر کے اندر جب ہمیں رکھا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ وہ میرا گاہک آنے والا ہے، اس کے اعمال میں لے کر آپ کو دے دوں گا۔ ارے بھائی قبر کے اندر تو سب جس کا اس کا ہی ہے نا۔ قبر کے اندر یاد رکھیے، برا نہ مانیے اس کو، محبتوں کے بہت اظہار ہوتے ہیں نا، ابا جی میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، امی جی میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو یہ ساری محبتیں جب تک جان میں جان ہے تب تک ہیں، جب تک جان میں جان ہے تب تک ہیں۔ اور شرعی ضابطہ بھی گویا کہ یہی ہے، اگر اولاد کو صحیح تعلیم دیں گے اور اولاد کو صحیح طریقے سے پڑھائیں گے تو پھر یہ اولاد کام کی بنے گی، ورنہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے باپ کا انتقال ہو رہا ہے جی، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، کل تک تو ابا کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا، ساری چیزیں استعمال کی، ابا نے 10-12 ایکڑ کھیتی، ہر بچے کو دکان مکان ساری چیزیں جوڑ جاڑ کر دے دی۔ جیسے انتقال ہوا، مولوی صاحب مولانا ابا کا انتقال ہوگا، کفن کا انتظام کرو، فوراً نہانے والوں کو بلایا جا رہا ہے، غسل کا پانی دیا جا رہا ہے جی، اور فوراً قبر کا گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ بھئی ابا سے اتنی محبت ہے تو ساتھ میں وہاں تھوڑا رک تو کم از کم نہیں۔ حضرت والا کو تو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں ایسا ہوا، ابا کا انتقال ہوا نا تو اس حالت میں یہ ناپاکی کی حالت میں تھا، غسل کا ہی موقع ہی نہیں ملا، کہاں سے نماز پڑھے گا؟ شرم آنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان ناپاکی کی حالت میں رہیں۔ تعجب کی بات ہے کسی کو دعوت دی جائے کہ چلیے نماز کے لیے، مولانا طہارت نہیں ہے، کون کہتا ہے یہ مسلمان اور ناپاک سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اگر ناپاکی کی حالت میں مر جائے تو کیا حالت ہوگی؟ تو خیر والد کا انتقال ہوا، اب والد نے کتنی محنت کی اپنے بچوں کے لیے، 60-70 سال تک 10-12 ایکڑ کھیتی، دکانیں، ساری چیزیں جمع کر رکھی، اور پھر انتقال ہو گیا تو بچوں نے دفن کر دیا۔ اس کے بعد کون والد صاحب اور کیا کبھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ ایک جگہ تو والد کی ہے اور دوسری جگہ اولاد کی ہے۔ والد کی کوتاہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو جیسی تعلیم دینی چاہیے تھی ویسی تعلیم نہیں دی۔ آج دیکھیے قرآن خوانی کا اعلان ہوتا ہے تو بعض لوگ تسبیح لے کے باہر، مسجد میں بھی نہیں، شرم آتی نا تو گیٹ کے باہر بیٹھتے ہیں، کیوں؟ بولے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیح بھی پڑھیں گے تو باہر بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اللہ نے اتنا منظم نظام ہمارے اس دور کے اندر چلایا ہے قرآن کے سیکھنے سکھانے کا،
لیکن کسی کو مسجد میں آ کر کتنے بندے، اگر میں حفیظ صاحب سے سوال کروں آپ کو کتنے ایک مہینے کے قریب یہاں تقریباً 20-25 دن جو بھی ہوئے، کتنے لوگ آپ کے پاس آئے کہ انہوں نے ایسا کہا ہو کہ حفیظ صاحب ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ بڑی مشکل سے ایک ہاتھ وہ تو ہوگا نا، تو وہ بھی تو کہاں ہماری فکریں اور کہاں ہماری مستقبل کی جو تاریخ، ماضی کی تاریخ ہے، ہم اس کو مستقبل میں دہرانا چاہتے تو کیسے ہوگا؟ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے اپنا خون پسینہ سینچ کر یہ ہرے بھرے باغ گویا کہ تیار کیے ہیں میرے بزرگوں۔ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں آیا، لوگوں نے اور ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، سینوں میں تیر کھائے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، اور یہ دین گلدستے کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر اس گلدستے کی شکل والے دین کی بھی ہم حفاظت نہ کریں تو ہم سے محروم کوئی نہیں، ہم سے محروم کوئی نہیں۔ مؤذن چیخ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، لیکن ہم سے ہمارے بستر نہیں چھوٹ رہے، ہم سے ہمارے ہوٹلوں کے ٹیبل نہیں چھوٹ رہے، جی ہم سے ہماری دکانیں نہیں چھوٹ رہی، ہم سے ہمارا کاروبار نہیں چھوٹ رہا۔ میرے بزرگوں جو دین ہمیں مسجد تک کا نہیں لا سکتا، جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا، کل قیامت کے دن وہ ایمان جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ سوال ہے بہت بڑا، المیہ ہے وقت کا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جو بندے نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، جو بندے برے اعمال کریں گے رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ تو آپ بتائیے، اس رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا میں اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، رب العالمین کا یہ اعلان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ہماری مسجدوں کے کیا حال ہیں؟ فجر کی بڑی مشکل سے 1 سے 1.5 صف ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم جمعہ کی حد تک مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم عیدین کی حد تک مسلمان ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے موقع سے قاضی کو بلا لیا، اس نے خطبہ پڑھ لیا، ختنہ کے موقع سے خلیفہ کو بلا لیا، اس نے ختنہ کر دی، جی کھانے کے موقع سے گوشت کھا لیا، بس ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس کے پورے تقاضوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے جو تقاضے آتے ہیں تو آدمی اس کو پورا کرنے کے لیے کیسے لپکتا، ارے نہیں کریں گے تو آگے دقتیں ہوں گی، اشارے سمجھیے میرے، نہیں کریں گے تو آگے دقتیں ہوں گی۔ تو سب لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، تو جنت کا ٹکٹ نہیں چاہیے کیا ہم کو؟ کسی نے اس کی فکر نہیں کی، صرف یہ اعلان کر دیا کہ بھئی اگر نہیں لیں گے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا، ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، سب لائن میں لگے ہوئے، اور نمازوں کے تعلق سے کوئی فکر نہیں۔ اس لیے نماز کو پلے سے باندھیے، نماز کو پلے سے باندھیے۔ حالات اگر درست کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو تعلق رب سے جوڑیے۔ جس کا تعلق رب سے جڑ گیا پوری دنیا اس کے قدموں میں آ کر گرے گی، اور اگر کوئی دنیا کے چکر میں جائے گا تو رب العالمین کا اعلان ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ کسی بندے کو نفع پہنچانا چاہیں اور رب العالمین اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مائی کا لال اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ترقی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے مختصر اس بات کو سمجھیے کہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے اس لاک ڈاؤن کے عرصے میں بہت زیادہ بربادی کی طرف، ہلاکتوں کی طرف چلے گئے ہیں، اور کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اس لیے ایک منظم نظام کے ساتھ اپنے بچوں کو عربی تعلیم، قرآنی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے۔ مستقبل میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جمعیت کی طرف سے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے جس اعلیٰ سطح پر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے۔ ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے
ہے، اچھے ڈاکٹروں کی، اچھے انجینئروں کی، اچھی تعلیم یافتہ حضرات کی ضرورت ہے، لیکن کب ہمارے بچے تیار ہوں گے؟ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ بچے موبائلوں پر PUBG کھیلیں، جی موبائلوں پر فری فائر کھیلیں، اور موبائلوں پر گندے ناچ دیکھیں، اور موبائلوں پر گندی فلمیں دیکھیں، تو کیا ہمارا مستقبل بن سکتا ہے؟ ہم روئے تو کس کے سامنے روئے؟ ہماری نسلیں موبائلوں کی نظر ہو گئی، بڑے سے لے کے چھوٹا 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا کم از کم 4 گھنٹے موبائلوں میں لگا ہوا ہے۔ جب تک کہ 1.5 GB 2 GB 2.5 GB ختم نہیں ہوتی تب تک کہ موبائل کا نام اس کا نہیں چھوٹتا۔ کھانا بھی کھا رہا ہے تو فرصت نہیں ہے، تو کہاں سے ہمارا مستقبل بنے گا؟ بھئی دنیا کی اہمیت ہے لوگوں کے نزدیک، تو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی اس موبائل کی وجہ سے توجہ نہیں جاری، تو دینی تعلیم کی طرف تو کیا خاک توجہ ہوگی؟ اس تعلیم پہ تو پہلے ہی توجہ نہیں دیتے، بولتے مولوی صاحب بن کے کیا کریں گے؟ یہی مولوی صاحب کے پیچھے جنت ملے گی، یاد رکھیے۔ ABCD پر کوئی نیکیاں نہیں ہے، اگر کوئی A پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں کہیں نہیں ہے، لیکن الف پڑھے گا 10 نیکیاں ملے گی۔ اس لیے آئیے بڑھائیے اپنے قدم آگے، اور نیت ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیا کی تعلیم بھی دیں گے۔ لیکن اب یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج کی جمعہ سے موت کی آخری نماز تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کرے ارادہ، کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ آج کی جمعہ سے موت کی آخری نماز تک نماز نہیں چھوڑے گی؟ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔